کہیں دور جب دن ڈھل جائے سانجھ کی دوستو ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر، اور امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو ہندوستانی سینما کی تاریخ میں موسیقار سلیل چودھری کا نام ہمیشہ ایک ایسے موسیقار کے طور پر یاد رکھا جائے گا جنہوں نے اپنے نغمات کے ذریعے اپنے سننے والوں کے دلوں میں وطن سے محبت کے جذبے کو اور زیادہ بلند کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس عظیم موسیقار کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ دوستو سلیل چودھری کی پیدائش 19 نومبر 1923 کو ہوئی تھی۔ ان کے والد نیندر چندر چودھری آسام میں ڈاکٹر تھے۔ ان کا زیادہ تر بچپن آسام میں ہی گزرا تھا۔ بچپن سے ہی سلیل چودھری کو موسیقی سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ بچپن سے ہی موسیقار بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ سلیل چودھری کے بڑے بھائی آرکیسٹرا پر کام کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ہر طرح کی موسیقی کی آلات سے واقف تھے۔ سلیل چودھری کو بچپن سے ہی بانسری بجانے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیانو اور وائلن بھی بجانا سیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی گریجویشن کی تعلیم کولکتہ کے مشہور بنگاواسی کالج سے مکمل کی۔ اس دوران وہ بھارتیہ جرنیل سنگھ سے منسلک ہو گئے۔ دوستو 1940 میں جب ہندوستان کو آزاد کرانے کی مہم شروع کی گئی تو اس میں بھی سلیل چودھری نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی موسیقی اور نغموں کا سہارا لیا۔ انہوں نے اپنے نغموں کو غلامی کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور انہی نغموں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کی جدوجہد کو ایک نئی جہت دی۔ سال 1943 میں سلیل چودھری کے بہت مشہور نغموں نے آزادی کے دیوانوں میں نیا جوش بھرنے کا کام کیا۔ انگریزی حکومت نے بعد میں ان گانوں پر پابندی تک عائد کر دی۔ 50 کی دہائی میں انہوں نے مشرقی اور مغربی موسیقی کو ملا کر اپنا مختلف انداز سب کے سامنے پیش کیا، جو روایتی موسیقی سے بالکل ہی مختلف تھا۔ اس وقت تک سلیل چودھری ایک موسیقار اور نغمہ نگار کی حیثیت سے کولکتہ میں اپنی شناخت بنا چکے تھے۔ اب سلیل چودھری کو اپنے خواب پورے کرنے تھے، جس کے لیے وہ 1950 میں بمبئی چلے گئے۔ 1950 میں ہی ومل رائے اپنی فلم 2 بیگھہ زمین کے لیے ایک موسیقار کی تلاش میں تھے، اور جب انہوں نے سلیل چودھری کی موسیقی کے انداز کو دیکھا تو وہ سلیل چودھری کے اس انداز سے بے حد متاثر ہوئے، اور انہوں نے سلیل چودھری کو ہی اپنی فلم کی موسیقی دینے کی پیشکش کر دی۔ ومل رائے جیسے بڑے ہدایت کار کی فلم سے اپنی کیریئر کی شروعات کرنا، سلیل چودھری نے اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھا، اور اس طرح سے سلیل چودھری نے بطور موسیقار اپنی کیریئر کی شروعات 1952 میں ریلیز ہونے والی ومل رائے کی فلم 2 بیگھہ زمین سے کی۔ فلم کی کامیابی کے بعد وہ فلموں میں بطور موسیقار کامیاب ہو گئے۔ فلم 2 بیگھہ زمین کی کامیابی کے بعد اس فلم کا بنگلہ ورژن رکشہ والا بنایا گیا۔
1955 میں ریلیز اس بنگالی فلم کی کہانی اور موسیقی سلیل چودھری نے ہی کی تھی۔ وہ بمل رائے کے چہیتے موسیقار بن گئے اور اس کے بعد سلیل چودھری نے بمل رائے کی فلموں کے لیے بے مثال موسیقی دے کر ان کی فلموں کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ 1960 میں ریلیز ہونے والی فلم کابلی والا میں گلوکار منا ڈے کی آواز میں سجا نغمہ اے میرے پیارے وطن، اے میرے بچھڑے چمن، تجھ پہ دل قربان آج بھی سننے اور دیکھنے والوں کو بے حد پسند آتا ہے۔ اس دوران سلیل چودھری نے کئی کامیاب ہندی فلموں کی موسیقی دی اور کامیابی اس کے قدم چومتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ جلد ہی وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ اچانک سے سلیل چودھری بمبئی کی چکا چوند کی زندگی سے اکتاہٹ کا شکار ہو گئے اور وہ واپس کولکتہ چلے گئے، جس دوران انہوں نے کئی ہندی فلموں کی موسیقی سے انکار بھی کیا، لیکن وہیں پر سلیل چودھری نے کئی کامیاب بنگالی گانے لکھے اور ان کی موسیقی دی۔ دوستو، سلیل چودھری کی فلمی کیریئر پر نظر ڈالیں تو ان کی جوڑی نغمہ نگار شیلیندر اور گلزار کے ساتھ بے حد کامیاب رہی۔ سلیل چودھری کو گلوکاروں میں سب سے زیادہ لتا منگیشکر بے حد پسند تھی۔ 1958 میں سلیل چودھری کو ومل رائے کی فلم مدھومتی کے لیے بہترین موسیقی دینے پر فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا اور 1998 میں موسیقی کے میدان میں سلیل چودھری کی بے پناہ خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں سنگیت نائد اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ سلیل چودھری نے ہمیشہ کم مگر معیاری کام کیا۔ وہ بہت ساری آفرز ہونے کے باوجود بھی صرف ان پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرتے تھے جن کا مزاج ان کے ساتھ ملتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے 4 دہائیوں پر محیط اپنے لمبے کیریئر کے دوران صرف 75 ہندی فلموں کی موسیقی دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تامل، تیلگو، کنڑ، گجراتی، آسامی، مراٹھی اور بہت ساری اور علاقائی زبانوں کی فلموں کی موسیقی بھی دی۔ دوستو، 4 دہائیوں تک اپنی مسحور کن موسیقی سے سننے والوں کے دلوں پر جادو بکھیرنے والے یہ عظیم موسیقار 5 ستمبر 1995 کو اس دنیا کو الوداع کہہ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے، لیکن ان کی موسیقی آج بھی ان کی یاد کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، آپ سب کو سلیل چودھری کے کون سے گانے سب سے زیادہ پسند ہیں؟ کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اگلی کسی اور ویڈیو میں پھر سے ملیں گے، تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ زندگی کیسی ہے پہیلی